جو ہی ہم نے ایک چڑھائی طے کی، سامنے نشیب کی درختوں میں نقل و حرکت سی نظر آئی۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ میں تھے، لہٰذا دیکھے جانے سے محفوظ تھے۔ میں نے دور ہی سے ڈاکٹر ہنری کے سر کے سفید بال پہچان لیے۔ ان کے ساتھ 4-5 مزید افراد تھے، جیسے کسی شے کی تلاش میں تھے۔ مجھے یاد آیا کہ ڈاکٹر ہنری جڑی بوٹیوں کو کشید کر کے ادویات بناتا ہے۔ یقیناً اس ویرانے میں ان لوگوں کی موجودگی اسی سلسلے میں تھی۔ ہم شاخوں میں چھپے بغیر ان کی کارروائی دیکھتے رہے۔ ڈاکٹر ہنری کا فاصلہ ہم سے 20-25 گز رہا ہوگا۔ وہ زمین پر اکڑو بیٹھا تھا اور کسی مخصوص نباتات کی تلاش میں گھاس پھوس پہ ہاتھ چلا رہا تھا۔ اس کے ساتھی قدرے فاصلے پہ تھے۔ میرا دل چاہا کہ ڈاکٹر کو اپنی طرف متوجہ کروں۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں اسے متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے کھنکھاڑنے کی آواز نے اسے ہماری طرف دیکھنے اور چونکنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ چند قدم چل کر ہماری طرف آیا۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ درست کر کے اس نے غور سے جھاڑیوں میں دیکھا اور مجھے پہچان لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک دم ہراساں نظر آنے لگا۔ اس نے ہمیں کوئی مبہم سا اشارہ کیا اور واپس اپنے ساتھیوں میں چلا گیا۔ 5-10 منٹ مزید وہ لوگ گفتگو میں مصروف رہے اور پھر ہنری نے اپنے ساتھیوں سے مختصر بات چیت کے بعد انہیں واپس بھیج دیا۔ ہنری کچھ دیر موقع پر موجود رہنے کے بعد تیز تیز قدموں ہماری طرف آیا۔ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر اس نے ہم دونوں کو سرتاپا گھورا اور تشویشناک لہجے میں بولا کہ تم دونوں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم ضرور جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تم نے جاتروں کے پجاریوں سے ٹکر لے کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہیں۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ تم نے جاتروں کے ایک معزز پجاری اور 2 خادموں سے مار پیٹ کی ہے اور کیرولین کی اس بچی کو اغوا کیا ہے جس کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کل رات پجاریوں نے کرنا تھا۔ ہم اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ تمہارے تردید کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ پجاری اگر یہ بھی کہہ دیں کہ تم نے برف میں آگ لگائی ہے یا آگ میں سے پانی نکالا ہے تو بستی والوں کو ماننا پڑے گا، اور میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ پجاری تمہارے سلسلے میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تم نے یقیناً بچی کو اغوا کیا ہے۔ ڈاکٹر ہنری، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو نیک مقصد کے لیے ہوا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں، لیکن ان وحشیوں کو کون سمجھائے گا؟ وہ جب تک اس معصوم کی جان نہیں لے لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے نزدیک اپنی رسم کی قدر و قیمت انسانی جان سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کچھ آگے زیادہ گنجان درختوں میں چلے گئے۔ ڈاکٹر ہنری کے جھریوں بھرے چہرے پہ تفکر کے آثار تھے۔ یہ تفکر یقیناً ہمارے لیے تھا۔ وہ اس تاریک وادی کا روشن خیال باسی تھا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اس کی ہمدردی فطری تھی۔ ہم وہیں درختوں کے درمیان تھوڑی سی دھوپ میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ہنری نے بتایا کہ ہماری تلاش سرگرمی سے ہو رہی ہے۔ اس نے ہم سے پوچھا کہ وہ بچی اب کہاں ہے۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا تو پچھلے 8-10 گھنٹوں میں ہم پر گزرا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے ڈاکٹر سے کوئی بات چھپائی ہو۔ وہ حیرت آمیز دلچسپی سے سنتا رہا۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ناشا نام کی اس لڑکی کو جانتا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے کہا، اس لڑکی کا پورا نام ناشا جیت ہے۔ وہ بے حد تیز ترار اور زبردست مکار لڑکی ہے۔ غصے میں آ جائے تو جنگلی جانور کی طرح خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ اس نے شادی کی تقریب میں صرف اتنی سی بات پر الٹ دی تھی کہ چند باراتیوں نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ اس نے باراتیوں کے منہ نوچ لیے تھے، دولہا کے کپڑے تار تار کر دیے اور شادی کے پنڈال کو آگ لگا کر بھاگ گئی تھی۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ لڑکی زبردست شکاری بھی ہے اور غضب کا نشانہ رکھتی ہے۔ موسم بہار کے آغاز میں یہاں شکار اور نشانے بازی کے مقابلے ہوتے ہیں جن میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی بھرپور حصہ لیتی ہیں۔ پچھلے 2 برسوں سے یہ لڑکی بہترین نشانے باز منتخب ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، حیرت کی بات ہے کہ یہ لڑکی عبادت گاہ اور پجاریوں کے خلاف کھلے عام نفرت کا اظہار کرتی پھرتی ہے، مذائقہ خیز لباس پہنتی ہے اور مردوں کو دعوت عام دیتی ہے، پھر بھی اس بستی میں موجود ہے اور پجاریوں کے غضب سے محفوظ بھی۔ ڈاکٹر ہنری زیر لب مسکرایا۔ اس کی ایک وجہ ہے، یہ لڑکی بستی کے سب سے بڑے پجاری خاران کی بڑی بیٹی ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔ یہ میں کیا سن رہا تھا؟ یہ تو وہی مثال تھی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ سب سے بڑے پجاری کی بیٹی ہی پجاریوں کی سب سے بڑی مخالف تھی۔ ہنری اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، باپ نے اس سے قطع تعلق کر رکھا ہے۔ وہ ایک علیحدہ گھر میں رہتی ہے، بالکل تنہے تنہا۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے کسی مرد کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، بس اسے کتے کی ضرورت ہے جو اس نے پال رکھا ہے۔ آزاد خیال عورتیں اس کی دلیری کی تعریف کرتی ہیں، لیکن بستی کے اکثر لوگ اسے ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے جاتری۔ ان کا بس نہیں چلتا ورنہ وہ اسے زندہ دفن کر دیں۔ خاصا دلچسپ کردار ہے، میں نے کہا، اور خطرناک بھی۔ ڈاکٹر ہنری بولا، مجھے خوشی ہے کہ تم اس کے ہاتھوں کسی طرح کا نقصان اٹھانے سے محفوظ رہے ہو۔ بہرحال اس کی ایک بات صحیح ہے، محترم پاناما کی بچی اس کی تحویل میں زیادہ محفوظ رہے گی۔
मुमकिन है कि वो उसे किसी ऐसी जगह छुपा दे जहां यात्रियों के इंतजामिया उसे ज्यादा देर तक ढूंढ ना सके। लेकिन फिर भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन वो कहां तक छुपाएगी इस बच्ची को? आखिर तो उसे पकड़े ही जाना है। इस वादी में रहकर वो कब तक महफूज रह सकते हैं? हो सकता है कि वो इस वादी से निकल जाए। यही तो तुम्हारी भूल है। तुम्हारे जहन में अभी तक ये बात नहीं बैठी कि इस मनहूस वादी से निकलना नामुमकिन है। तुम्हें इन इंतजामात की सख्ती का अंदाजा नहीं जो इस वादी से फरार के अमल को रोकने के लिए किए गए हैं। मैंने कहा, चलो जब फरार होने की कोशिश करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। यह तजुर्बा तुम्हारे लिए बेहद महंगा साबित होगा। डॉक्टर हेनरी ने पेशन गोई की। फिर क्या करें हम? क्या हमेशा के लिए यही आबाद होने का फैसला कर लें? आपकी तरह शादी करें, फैमिली बनाएं और चैन की बांसुरी बजाएं? यह फैसला तुमने नहीं करना। यह फैसला वो लोग करेंगे जिनके तुम कब्जे में हो, और मेरे ख्याल में वो फैसला कर भी चुके होंगे। इस मर्तबा जब तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हारे पाँव में फिर आनी बिड़ियां डालती जाएंगी। मुमकिन है कि कोई कड़ी सजा भी तुम्हें दी जाए। यहाँ किसी यात्री पे हाथ उठाना बहुत बड़े जराइम में शुमार होता है। क्या नया सरदार सिदरत हमारा दिफा नहीं करेगा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ बेटे कि यहाँ का सरदार इतना बाइख्तियार नहीं होता जितना नजर आता है। इसकी असल ताकत यात्रियों की ताकत है, और वो यात्रियों से टकराने का खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर हमारे लिए आपका क्या मशवरा है? यहाँ के मजहबी ठेकेदारों के सामने घुटने टेक देना ही अक्लमंदी है। तुम खुद को नए सरदार के हवाले कर दो। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए रियायतें हासिल करने में कामयाब रहेगा। मगर यात्री हमसे बच्ची मांगेंगे तो तुम इन्हें सारी कहानी खोलकर बयान कर देना। सच अपनी गवाही आप देता है। मैंने डॉक्टर हेनरी से कहा कि हम इस सिलसिले में एक आध दिन तक फैसला कर लेते हैं। रुखसत होने से पहले मैंने हेनरी से फिनहिंग के बारे में पूछा। हेनरी ने बताया कि वो खैरियत से है और इस बात पर बहुत खुश है कि जॉन चावल भेंट चढ़ने से बच गया है। वो कोकी दादा के यहाँ जाकर एक मरतबा जॉन चावल से मिल भी चुकी है। डॉक्टर हेनरी से रुखसत होने के बाद मैं और जरीकुल एक बार फिर वीरान नशेब में घूमने फिरने लगे। 2-2.5 मील के फासले पर 80 दर्जे की वो उमूदी ढलान नजर आ रही थी जो इस वादी की कुदरती हद थी। इस ढलान पर कोई मकाम ऐसा भी था जहां से रस्सों के बगैर ऊपर चढ़ने की कोशिश की जा सकती थी, मगर इस उमूदी ढलान से आगे मौत का इलाका था। वो हजारों बारूदी सुरंगें जो बीज की तरह इस इलाके में बिखेर दी गई थी। किसी को मालूम नहीं था कि जमीन के किस चप्पे पे मौत है और किस पे जिंदगी। हम घूमते घूमते एक निस्बतन बुलंद जगह पर पहुंचे तो दूर चोटियों के अकब से हमें नांगा पर्वत दिखाई देने लगी। कुछ कहा नहीं जा सकता था कि इसका फासला हमसे कितना है। शायद 30-35 मील, शायद 60-70 मील। नांगा पर्वत की सिर्फ बालाई नोक यानी पीक हमें नजर आ रही थी। धूप में ये पीक चांदी की तरह चमक रही थी। मैंने अंदाजा लगाया कि नांगा पर्वत का रोपल फेस है। इसका मतलब था कि हम केचाल से जुनूब मशरक की जानिब मौजूद हैं। हम चोटी को ऐसे जाविये से देख रहे थे जो बिल्कुल गैर मुतासर कुन था। यकीन नहीं आ रहा था कि यह पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसकी बुलंदी 8100 मीटर से भी जायद है। लेकिन हमें मालूम था कि जो ही हम जरा बुलंदी पर जाएंगे ये चोटी किसी देवमालाई अफरियत की तरह अपनी शान और उठान नुमाया करेगी और आसमान को छूती महसूस होगी। दोपहर के वक्त हम अखरोट के खिजा रसीदा जंगल में पहुंचे। यहाँ जमीन पर बर्फ की मोटी तह मौजूद थी और पहाड़ों का बारूब सन्नाटा हर तरफ गूंजता महसूस होता था। जरीगुल का मूड अब कदरे बहाल हो चुका था। उस्ताद साहब, डॉक्टर हेनरी ने तो जबरदस्त इंकशाफ किया है। कौन सा इंकशाफ? यही कि ये बदबख्त लड़की खारान का बेटी है और हमारा डार्लिंग कुलसूम का बहन है। हाँ, इंकशाफ तो वाकई जबरदस्त है। मैं भी सोचता था कि इस लड़की की शक्ल किससे मिलती जुलती है। हमको भी शक्ल जाना पहचाना लगता था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता उस्ताद सर, ये इंग्लिश बोलता है, लेकिन जैसा लूला लंगड़ा बोलता है वो भी तुम्हारे सामने है। जैसा कि हमने देखा, ये आज़ाद ख्याल लड़की है। मुमकिन है इसकी इसी आज़ाद ख्याली ने से इंग्लिश सीखने पर मजबूर किया हो। जो लोग माशरे के बाकी होते हैं वो अक्सर ऐसे काम ही कर गुजरते हैं। लेकिन यहाँ कोई स्कूल तो है नहीं। अबे घामड़, स्कूल जाने की से क्या जरूरत है? यहाँ गैर मुल्की मादार आम पाए जाते हैं। ऐसे किसी मादार से सीख लेगी उसने। वैसे उस्ताद साहब, कितना अजीब बात है, कुलसूम ने हमसे कभी अपनी बड़ी बहन का जिक्र तक नहीं किया। कोई तारीफ की बात होती तो वो जिक्र भी करती। इसके लिए तो बड़ी शर्म का मकाम होगा कि इसकी बड़ी बहन यूं 2 गिरा का कपड़ा पहनकर छलांगे लगाती फिरती है और बाप की इज्जत खराब कर रही है। वाकई अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कुलसूम एक नेक परवीन नजर आता है और माँ बाप का फर्मा बरदार है। तमाम रस्म रिवाज का पाबंदी करता है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। लेकिन आंख मटक्का तो वो भी करती है। वो तो बड़ा शरीफाना आंख मटक्का उस्ताद साहब, जरीगुल ने कहा और कुलसूम के तस्वुर में खोकर आंखें बंद कर ली।
2-3 मिनट लंबे लंबे सांस लेता रहा और एक दरख्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, उस्ताद साहब, हमारा दिल चाहता कि किसी पत्थर पर बैठकर कुलसूम को याद करें और फिल्म मीर रांझा के गाने गाएं। मैंने कहा, तेरी आवाज पर हीर तो आएगी नहीं, लेकिन कोई केदो जरूर पहुंच जाएगा अपने चेले चाटों के साथ, मार मार कर तुम्हें अधमुआ कर देगा और फिर दुम से पकड़कर तुम्हें बस्ती में ले जाएगा। ले जाता है तो ले जाए, कम से कम खाना तो मिलेगा। हमको तो यूं लग रहा है जैसे हजारों बरस से हमने कुछ नहीं खाया। तो बस फिर ठीक है, गाओ गाना और खाओ खाना। खाने के जिक्र पर जरी गुल के मुंह में पानी भर आया। उसने एक बड़ा सा घूंट भरा और बोला, उस्ताद साहब, आपको मालूम नहीं, आज हमको पेशावर का चपली कबाब कितना याद आ रहा है। तो हमारा दिल चाहता है कि इन सामने वाले दरख्तों पर गर्मा गर्म चपली कबाब और सीख कबाब लग जाए। हम इधर देखे तो कुलसूम नजर आए, इसके हाथ में गरम गरम रोगनी नानों की चंगेज हो, साथ में पुदीने और दही का चटनी हो जिसमें बारीक बारीक मूलियां काट कर डाला गया हो। हम जल्दी जल्दी दरख्तों पर से बहुत सा कबाब तोड़े और रोगनी नानों पर ढेर कर दे। आप सोचें कितना मजा आएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जरी गुल ने वाह कहने के लिए मुंह खोला तो उसकी राल गिरते गिरते बची। मुझे उस पर तरस आ रहा था। भूख में वो बिल्कुल बावला सा हो जाता था। मैंने अपनी जैकेट की जेबें टटोली। एक जेब में थोड़े से चिलगोजे और चॉकलेट का एक टुकड़ा मिल गया। ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात थी। बहरहाल मैंने ये चीजें जरी गुल को पेश कर दी। मुझे यकीन था कि नाशा बच्ची के साथ कहीं दूर नहीं गई और इन नशेबो फराज में ही कहीं छुपी हुई है। इस इलाके में चूंकि बर्फ मौजूद थी, इसलिए ये इम्कान भी था कि कहीं उसके कदमों के निशान मिल जाएं। हम शाम तक वहां घूमते रहे, फिर किसी मुनासिब ठिकाने की तलाश में वापस रवाना हो गए। शाम होते ही पहाड़ों के देवहैकल साए जमीन पे बिछ गए थे और धूप को निगलते जा रहे थे। हम एक तंग रागुजर पर आगे पीछे जा रहे थे जब अचानक कुछ आवाजों ने हमें रुकने पे मजबूर कर दिया। यूं लगा जैसे चंद अफराद तेज आवाज में बहस कर रहे हों। बोलने वाले इसी तंग रागुजर में चलते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। दरमियानी फासला 100-150 गज के लगभग था। मेरे साथ जरी गुल भी ठिठक गया। इस दरनुमा रास्ते से हटना आसान नहीं था। अगर हम ये चाहते थे कि आने वालों से हमारा सामना ना हो तो हमें उल्टे कदमों वापस जाना था। हमने 5-10 सेकंड फैसला करने में सर्फ कर दिए। आवाजें अब करीब तर हो गई थी। यूं लगता था कि इनमें किसी औरत की आवाज भी शामिल है। हम तेजी से वापस रवाना हुए और दर्रानुमा रास्ते से बाहर निकल आए। गुमान गालिब यही था कि ये वही अफराद हैं जो बस्ती के इर्द गिर्द फैले हुए हैं और हमारी तलाश कर रहे हैं। हमारे पास एक छुरे के सिवा कोई हथियार नहीं था। अगर हम उनके हत्थे चढ़ जाते तो मुकाबला आसान नहीं होता। इर्द गिर्द को जायपना भी नहीं थी। अचानक मुझे अंदाजा हुआ कि हम इस खो के बिल्कुल करीब हैं जहां हमने रात गुजारी है। मैं जरी गुल के साथ खिसकता हुआ कुछ और पीछे दरख्तों में आ गया। जरा देर बाद हमें इन लोगों के हवले नजर आ गए। शाम के झटपटे में उनकी सही तादाद का तयन तो मुश्किल था, ताहम वो किसी भी तरह 1 दर्जन से कम नहीं थे। इनके कंधों पर कुल्हाड़े नजर आ रहे थे। यकीनन 1-2 के पास राइफलें भी होंगी। वो मतलाशी नजरों से इधर उधर देख रहे थे। यकायक मुझे शक हुआ कि कहीं उन्होंने बर्फ पर हमारे पाँव के निशान न देख लिए हों। शाम तो हो गई थी, लेकिन अभी इतनी तारीकी नहीं फैली थी कि निशान नजर ना सके। मैंने जरी गुल का कंधा दबाया। हम बड़ी एहतियात से दरख्तों के पीछे से निकले और पत्थरों की आड़ लेते हुए खो की तरफ बढ़ने लगे। मौजूदा सूरत हाल में खो ही हमारे लिए पनाहगाह साबित हो सकती थी। हम खो के तंग दहाने में फंस फंसा कर गुजरे और अंदर पहुंच गए। नाशा ने रात को खो में जलाने के लिए जो लकड़ियां निकाली थी वो अभी तक खो के वस्त में पड़ी थी। हम दहाने के करीब जाकर खामोश खड़े हो गए और बाहर आने वाली आवाजें सुनने लगे। वो लोग आस पास ही मौजूद थे और यूं लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता खो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी। अगर इन लोगों के पास कोई टॉर्च वगैरह मौजूद थी तो वो कदमों के निशानात ट्रेस करते हुए दहाने तक पहुंच सकते थे और ये पनाहगाह हमारे लिए चूहेदान साबित हो सकती थी। मैंने सरगोशी की, जरी गुल के बच्चे, तेरी जुबान बड़ी काली है। लगता है तेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। आज तुझे जी भरकर चित्तर कबाब खाने को मिलेंगे। आपके होते हुए हमको चित्तर कबाब कोई नहीं खिला सकता। ये बात हम अच्छी तरह जानता है। क्यों, मेरे सर पे सींग है क्या? हाँ, आपके सर पे सींग है। आप इन सींगों से 8-10 बंदों का पेट बआसानी पाड़ सकता है। फिर हम आपका शागिर्द है, 2-3 बंदों को तो हम भी संभाल लेगा। मेरा ख्याल है आज तुम्हारी सारी खुशफहमी दूर हो जाएगी। हमारे अंदेशे बतदरीज दुरुस्त साबित हो रहे थे। बातें करने वाले बिल्कुल हमारे पास पहुंच गए थे और यूं लगता था कि किसी भी वक्त वो खो में दाखिल हो जाएंगे। अब जरी गुल भी गुमसुम सा नजर आने लगा। मैंने जरी को साथ लिया और खो के आखिरी सिरे पर पहुंच गया। यह खो चूंकि चट्टानों के गिरने से वजूद में आई थी, लिहाजा इसकी बनावट अजीब सी थी।
کھو کے آخری سرے پر پتھر کی ایک 6-7 انچ موٹی سل جو قریباً 12 فٹ ضرب 10 فٹ کی ہوگی یوں پڑی تھی کہ اس کے پیچھے ایک تنگ سا خلا بن گیا تھا۔ اس خلا میں اتنی گنجائش موجود تھی کہ 2 افراد سمٹ سمٹا کر لیٹ سکیں۔ یہاں بالکل تاریکی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ خطرہ موجود تھا کہ یہاں حشرات الارض ہوں گے۔ بہرحال یہ رسک لینا ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ زری کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پہلے میں اندر گھسا۔ میرے گھستے ہی وہ بھی اندر آ گیا۔ اس خلا میں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے اور سیلن بھی تھی۔ دم گھٹتا سا محسوس ہوتا تھا۔ آنے والوں کی آوازیں اب دہانے کے عین سامنے سے ابھر رہی تھیں اور ان میں سے پھر کوئی شخص اندر بھی آ گیا۔ وہ بڑے کرخت لہجے میں مقامی زبان بول رہا تھا۔ چند لمحے وہ تنہا کھو میں کھڑا رہا، پھر باقی افراد بھی ایک ایک کر کے اندر گھس آئے۔ ہم صحیح معنوں میں چوہے دان کے اندر تھے۔ ان لوگوں کے اندر آتے ہی کھو کا مختصر خلا بدبودار جسموں کی سڑان سے بھر گیا تھا اور آوازوں سے گونجنے لگا تھا۔ اگر ان لوگوں کے پاس روشنی کا انتظام موجود تھا تو پھر ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ یقینی بات تھی کہ وہ اس مختصر خلا میں جھانکیں گے اور ہمیں دبوچ لیں گے۔ میں اور زریگل دم سادے لیٹے رہے اور آوازیں سنتے رہے۔ یکایک مجھے اندازہ ہوا کہ کھو میں گھسنے والے افراد میں جو عورت شامل ہے وہ ناشا ہے، اور پھر مجھے زرغونہ کی بھی مدھم سی آواز سنائی دی۔ یہ تو کوئی اور ہی چکر نکل آیا۔ بھاری آواز والا ایک شخص جھگڑنے والے انداز میں بول رہا تھا۔ یقیناً وہ ناشا سے مخاطب تھا۔ جواب میں کبھی کبھی ناشا کی تلخ آواز سنائی دے جاتی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ ہماری موجودگی سے قطعی بے خبر ہیں۔ میں وہیں تنگ خلا میں لیٹا لیٹا قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ شواہد یہی کہہ رہے تھے کہ آفت کی پرکالی ناشا وادی کے محافظوں کے ہتھے چڑھ گئی ہے اور وہ اسے بچی سمیت یہاں پکڑ کر لے آئے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ اس کو پوچھ گچھ کے لیے یہاں لائے ہوں۔ بچی بے شک ناشا سے برآمد ہوئی تھی، لیکن اسے غائب کرنے والے تو ہم تھے۔ ناشا کو یہ بتانے پر مجبور کیا جا سکتا تھا کہ اس نے بچی کو کس سے اور کیسے حاصل کیا۔ میں نے زری گل کے کان میں سرگوشی کی اور کہا کہ ان لوگوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کرے۔ زری گل نے اپنا بڑا سا سر اس بات میں ہلایا اور جوابی سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ام کو کچھ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ ام کو پکڑنے کے لیے آیا ہے۔ ان کو یہی آرامی لڑکی ناشا یہاں لایا ہے اور ناشا کو یہ لوگ یہاں لایا ہے۔ تمہاری بکواس میری سمجھ میں نہیں آئی۔ دراصل یہ لوگ جاتروں کا محافظ ہے۔ انہوں نے ابھی 2 گھنٹہ پہلے ناشا کو بچی سمیت پکڑا ہے۔ وہ ناشا سے ہمارے بارے میں پوچھتا رہا تھا۔ تنگ آ کر ناشا ان کو یہاں لے آئی ہے اور بتایا ہے کہ وہ ہم کو یہاں صبح کے وقت چھوڑ گئی تھی، لیکن وہ لوگ ناشا کے بیان پر یقین نہیں کر رہا۔ ان کا پکا خیال ہے کہ ناشا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ بھاری آواز والا بندہ محافظوں کا انچارج ہے۔ وہ ناشا کو گالیاں دے رہا ہے اور ناشا اس کو گالیاں دے رہا ہے۔ ہم ایک بار پھر خاموش ہو گئے اور ان کی باتیں سننے لگے۔ زری گل اور میں ایک دوسرے سے پیوست تھے۔ زری کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل پاس تھا۔ اس کے منہ سے نسوار کی بو اٹھ رہی تھی اور میرے دماغ کو چڑھ رہی تھی۔ ہم قریباً 1 گھنٹے تک جوں کے تو لیٹے رہے۔ سخت سردی کے سبب اعضاء اکڑ گئے تھے اور بھوک کے سبب پیٹ میں بل پڑے ہوئے تھے۔ دوسری طرف کھو میں موجود افراد ٹلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ مسلسل باتوں میں مصروف تھے اور کبھی کبھی ناشا سے لڑنے لگتے تھے۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی تعداد کم ہو گئی ہے۔ میں نے زری گل کے کان میں سرگوشی کر کے پوچھا، استاد صاحب؟ وہ بولا، محافظوں کے انچارج کا نام مستان ہے۔ وہ اپنے 5-6 ساتھیوں کو لے کر چلا گیا ہے۔ خبر نہیں کہ لوٹتا بھی ہے یا نہیں۔ اب اس کو میں ناشا کے علاوہ 5 بندہ اور ہے۔ اور بچی؟ وہ بھی مستان کے ساتھ گیا ہے۔ کچھ اندازہ ہوا کہ ان کے پاس کیا کیا اسلحہ ہے؟ ٹھیک سے تو پتہ نہیں، لیکن اسلحہ ان کے پاس ہے ضرور۔ مستان بھی اپنا رائفل یہاں پر چھوڑ کر گیا ہے۔ بات کرتے کرتے ایک دم زری گل کے کان کھڑے ہو گئے۔ استاد صاحب 1 منٹ ٹھہرو، ہم کو ان کا بات سننے دو۔ میں خاموش ہو گیا۔ زری گل پوری توجہ سے کھو میں ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ ہم 1 گھنٹے سے بے حس و حرکت لیٹے تھے۔ ذرا سی آہٹ، کھانسی یا چھینک ہمارا راز فاش کر سکتی تھی۔ یہ بڑی صبر آزما صورتحال تھی۔ شکر کا مقام تھا کہ ان لوگوں کے پاس روشنی کا انتظام نہیں تھا، اور اگر ہوتا تو وہ بستی کے قوانین کے مطابق روشنی کر نہیں سکتے تھے، ورنہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور اس مختصر خلا میں جھانک لیتا اور ہمیں دیکھ لیتا۔ زری گل نے تھوڑی دیر بعد میرے کان میں سرگوشی کی، یہ آرامی ناشا بہت کلا ڈولا لڑکی ہے، مردوں کے ساتھ لفنگی باتیں کر رہا ہے۔ لگتا ہے کچھ عرصہ پہلے محافظوں کے انچارج سے بھی اس کا تعلقات رہا ہے۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے کاٹی۔ کھو کے مختصر خلا میں جسموں کی گرمی کی وجہ سے قدرے حرارت ہو گئی تھی۔ ہم نے گرم کپڑے پہن رکھے تھے، لہٰذا رات پچھلے پہر اونگ آ گئی۔ کھو میں موجود کم از کم 2 افراد ساری رات جاگتے رہے۔ ان کی موجودگی میں ہم کھو سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ امید یہی تھی کہ ہمیں صبر کا پھل ملے گا۔ صبح جو ہی یہ لوگ کھو سے نکل جائیں گے تو ہم بھی اس چوہے دان سے چھٹکارا پا لیں گے،
लेकिन सुबह सवेरे एक और ही चक्कर चल गया। जरी गुल ने मुझे टहुका देकर जगाया। क्या बात है? ये बड़ा खुर्राट लड़की है, जबरदस्त चक्कर चला रहा है। क्या कर रहा है? अब हम आपको क्या बताएं कि क्या कर रहा है। ऐसा गंदी बातें कर रहा है कि इंडिया की नई फिल्मों में भी नहीं होता होगा। और वो पागल के बच्चे मजे ले लेकर सुन रहे हैं और राले टपका रहे हैं। किस पर? इसी हरामजादी पर। और किस पर? हमको पक्का यकीन है कि एक आध घंटे में लड़की जरूर इनका बेड़ा गर्क फरमाएगा और यहाँ से भाग जाएगा। मैंने बेहद आहिस्तगी से अपनी जगह से हरकत की और पेट के बल रेंग कर खला से बाहर झांकने लगा। अभी सुबह नहीं हुई थी, ताहम अंधेरे में उजाले की आमेजिश हो चुकी थी। इस उजाले की वजह से खो के अंदर भी मध्यम रोशनी हो गई थी। 4 इंसानी हिवले 15-20 फुट की दूरी पर नजर आए। उनमें नाशा भी थी। वो अपने लंबे बालों की वजह से पहचानी गई। उसके जिस्म पर एक ऊनी लिबादा नजर आ रहा था और वो किसी बात पर हंस रही थी। खो में जलतरंग सा बज रहे थे। फिर एक मर्द की आवाज आई। इस आवाज में कल जैसी तलखी और बरहमी नहीं थी। तब एक और शख्स बोला। उसके लहजे से तो शहद टपक रहा था, वही शहद जो मर्द के लहजे से पसंदीदा औरत के लिए टपकता है। ये एक सुनहरी मौका था। मैं 10-15 फुट का दरमियानी फासला तेजी से तय कर सकता तो इन लोगों पर कारगर वार कर सकता था। मगर मसला यह था कि बाकी के अफराद नजर नहीं आ रहे थे। मुमकिन था कि सुरंग के दहाने पर मौजूद हों और सामने आकर पासा पलट दें। इनके पास जदीद राइफलें भी थी। बेहतर यही था कि किसी तरह का रिस्क लेने के बजाय कुछ देर मजीद इंतजार कर लिया जाए। मैं फिर जरीगुल के करीब आकर लेट गया। जरीगुल ने पूछा, ये लोग लड़की को यहाँ से मैंने जरीगुल से पूछा, ये लोग लड़की को यहाँ से लेकर क्यों नहीं जाते? जहां तक हमको समझ आ रहा है ये भी एक चक्कर है। आप जानता ही है कि लड़की सबसे बड़े पुजारी का बेटी है। अगर ये लोग इसको बस्ती लेकर जाएगा तो फिर सख्ती करके इसको जुबान नहीं खुलवा सकेगा। यहाँ खो में तो सब कुछ कर सकता है, अगर मारपीट नहीं कर सकता तो डरा धमका तो सकता है। ये बिल्कुल वही कार्रवाई है जो हमारे यहाँ पुलिस वाला करता है। जब कोई ताल्लुकात वाला बंदा पकड़ा जाता है तो इसे किसी दूर दराज के थाने में ले जाता है ताकि सिफारिशें आने से पहले उससे पूछगछ कर लिया जाए। हमारा मतलब है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये लड़की तो कोई और ही चक्कर चला रही है। हाँ, वो बहुत चंडाल है, बिल्कुल खौफजदा नहीं, बल्कि शैतान का बच्चे उल्टा मुहाफिजों को डाना डोल कर रही है, उनसे हंसी मजाक कर रही है। मैंने अपने कान एक बार फिर बाहर से आने वाली आवाज़ों पे लगा दिए। महसूस होता था कि वो लोग शराबनोशी में मसरूफ हैं। उनकी आवाज़ों में हल्का सा भारीपन भी आ गया था और ये भारीपन नाशा की आवाज़ में भी मौजूद था। किसी वक्त वो दिलकश अंदाज में हंसती और फिर चहक कर हल्की सी चीख मारती, किसी वक्त तेज तेज बोलती चली जाती और फिर यकायक खो से धींगा मुश्ती की आवाज़ें आईं। किसी के सर पे वजनी चीज से जरब लगी और वो धड़ाम से खो के वस्त में गिरा। फिर नाशा की कड़कती बिजली जैसी आवाज गूंजी। इसके साथ ही एक फायर हुआ और खो से इसकी आवाज गूंज उठी। मैंने लपक कर अपनी मुख्तसर सी पनागाह से बाहर झांका। मुझे नाशा नजर आई। उसके जिस्म पर वही मुख्तसर तरीन लिबास था। जिस्म किसी कमान की तरह तना हुआ था और हाथों में खुदकार राइफल थी। लंबे बालों वाला एक शख्स उसके कदमों में पड़ा तड़प रहा था। उसका चमकदार फल वाला कुल्हाड़ा भी करीब ही पड़ा था। दूसरा शख्स दीवार से लगा हुआ था। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार थे और उसने अपना लहू लहान घुटना दोनों हाथों से थाम रखा था। यकीनन गोली उसे ही लगी थी। नाशा की पुश्त मेरी तरफ होती तो मैं कोई कार्रवाई कर सकता था, मगर वो सामने खड़ी थी और उसकी आंखें शोला फिशा थी। नाशा ने कड़क कर कोई हुक्म दिया। खो के एक नीम तारीख गोशे से एक फरबंदाम शख्स हाथ उठाए बरामद हुआ और जख्मी घुटने वाले के करीब आन खड़ा हुआ। नाशा ने गैर मामूली दिलेरी का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़कर एक जोरदार लात फरबंदाम शख्स के सीने में मारी। वो डकराया और तकलीफ से दोहरा हो गया। नाशा फिर गरजी। दोनों अफराद दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, बिल्कुल जैसे कल हम खड़े हुए थे। नाशा ने अपने जॉगर की एक ठोकर नीचे पड़े शख्स के मुंह पर रसीद की और उसे भी उठने पर मजबूर करने लगी। इसी दौरान वो उल्टे कदमों चलती दहाने के करीब पहुंची। गालिबन उसने कोई आहट सुनी थी और उसकी वजह जानना चाह रही थी। उसके अंदाज में चौकन्नी बिल्ली की सी चुस्ती थी। जाविया कुछ ऐसा बन गया था कि वो मुझे देख सकती थी। जूं ही मैं थोड़ा सा नीचे खिसक गया। जूं ही नाशा दहाने के करीब पहुंची, मेरी निगाहों में बिजली सी चमक गई। एक हाथ फुर्ती से नाशा की राइफल पर आया और दूसरे ने उसके बाल दबोच लिए। एक लम्हे के लिए जबरदस्त कशमकश हुई और फिर नाशा पुश्त के बल पथरीली जमीन पे गिरी। वो अकेली नहीं गिरी थी, उसके साथ एक जसीम साया भी था। गिरते के साथ ही नाशा फिर उठी और इस राइफल की तरफ लपकी जो उसके हाथ से निकल गई थी। मगर इससे पहले कि नाशा राइफल तक पहुंचती, फरबंदाम शख्स ने ठोकर मारकर राइफल को दहाने के करीब पहुंचा दिया। अब मैं जसीम साये को अच्छी तरह देख सकता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो मुहाफिजों का इंचार्ज मस्तान था।
بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ مستان واپس آ چکا تھا اور ایسے موقع پر آیا تھا جب ناشا اس کے ساتھیوں پر غلبہ پا چکی تھی۔ اٹھتے ساتھ ہی مستان نے ناشا کو عقب سے دبوچ لیا۔ وہ اس کی گرفت میں چکنی مچھلی کی طرح تڑپی اور ٹانگ کی ضرب فربا اندام شخص کے تھوبڑے پہ لگائی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، یعنی اب وہ مستان کے روبرو تھی۔ بڑی پھرتی سے اس نے مستان کو گھٹنا مارا۔ یہ گھٹنا اس کے پیٹ میں کہیں لگا۔ مستان نے بھنا کر اسے زمین پر گرانا چاہا، لیکن ناشا نے اسے ایسا اڑنگا لگایا کہ وہ خود ہی پہلو کے بل گر پڑا۔ فربا اندام شخص کے چہرے پہ خوف کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے ایک ٹوٹی ہوئی بوتل سے ناشا پہ حملہ کیا۔ بوتل ناشا کے اریاں بازو پہ لگی۔ اس زخم کا صلہ فربا اندام شخص کو ایک خونی چوٹ کی صورت میں ملا۔ یہ چوٹ ناشا نے اپنے سر سے مد مقابل کے منہ پہ لگائی تھی۔ چوٹ کی آواز سے اندازہ ہوتا تھا کہ فربا اندام شخص کے 2-3 دانت ضرور لقمہ اجل بن گئے ہوں گے۔ اسی دوران مستان نے اٹھ کر پھر ناشا کو دبوچ لیا۔ اس مرتبہ ایک اور شخص بھی ان کی مدد کر رہا تھا۔ ناشا ان کے ہاتھوں سے نکل جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں مشین کی طرح چل رہے تھے۔ ایک تیسرے شخص نے ناشا کی ٹانگیں پکڑنا چاہی اور چوتھے 5ویں کوشش میں کامیاب ہو سکا۔ لمبے بالوں والا ایک بدبودار مقامی بجو دہانے پہ رائفل سوتے کھڑا تھا۔ یہ وہی رائفل تھی جو کل ناشا نے میری گود سے نکالی تھی اور اپنے قبضے میں لے گئی تھی۔ اب یہ 7mm رائفل ناشا سے محافظوں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ میں اس رائفل کی ہلاکت آفرینی سے آگاہ تھا، لہٰذا اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ کھو کا خلا اب غضبناک آوازوں سے گونج رہا تھا۔ یہ آوازیں مستان اور ناشا کی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے پر چیخ رہے تھے اور زری گل کے بقول ایک دوسرے کو غلیظ گالیاں دے رہے تھے۔ ناشا بے بس ہو چکی تھی، تاہم اس کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس نے مستان کے منہ پر تھوک دیا ہے۔ جواباً مستان نے بھی اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ وہ محافظوں کی گرفت میں مچلی اور ان کے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک شخص کو پیمائی میں استعمال ہونے والی رسی لے کر آیا اور اس کی مدد سے ناشا کی ٹانگیں باندھ دی۔ پھر اسے زمین پر پٹخ دیا اور بازو بھی پشت پہ باندھ دیے گئے۔ ناشا کی زخمی گلائی مسلسل خون اگل رہی تھی۔ چونکہ پتھریلی زمین میں یہ خون جذب نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا دھبوں کی صورت میں نمایاں نظر آ رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ مستان کی سرخ آنکھوں میں حیوانی چمک پیدا ہو گئی ہے۔ وہ تند و تیز لہجے میں بول رہا تھا اور بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں نے زری گل کے کان میں سرگوشی کی۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ خو یہ ناشا کا پرانا عاشق ہے۔ یہ شیطان کی بچی ناشا بھی اس سے ملتا رہا ہے۔ بہرحال اب یہ دونوں ایک دوسرے کا پکا دشمن بن گیا ہے، بالکل اینٹ اور کتے کا مافق، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے۔ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے مستان کے سوا سارے محافظ باہر نکل گئے۔ مستان نے ایک بوتل میں بچی کھچی شراب حلق میں اونڈیلی اور کسی غلیظ جانور کی طرح ناشا پہ جھپٹ پڑا۔ ناشا ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ اس نے مستان کی زبردست مزاحمت کی اور اپنی بندھی ہوئی ٹانگوں سے اسے پے در پہ ضربیں لگائیں۔ مستان پر جیسے دیوان کی تاری تھی۔ وہ جسیم ہی نہیں، خاصا زور آور بھی تھا۔ غیظ و غضب نے اس کی طاقت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ ہر طریقے سے ناشا پر چھا جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناشا کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوتے تو شاید وہ دیر تک مزاحمت کرتی، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا جلد ہی وہ بے بس ہو گئی۔ اس پر عورت کی وہی ازلی کمزوری غالب آنے لگی جو اسے لاچاری سے رونے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ وہ رونے لگی۔ میں اپنی جگہ سے حرکت کر کے اس کے آنسو پوچھ سکتا تھا، لیکن میں نے اسے رونے دیا۔ بہتر تھا کہ اسے تھوڑا سا سبق اور مل جاتا۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اس نے بلا امتیاز ہر مرد پر لان تان کی تھی اور خاص طور سے ہمیں طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بودے اور نکمے ہیں اور بچی کی حفاظت کے لائق نہیں۔ اب وہ خود بچی کی حفاظت نہیں کر سکی تھی، بلکہ اپنی حفاظت کے سلسلے میں بھی بے بس ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی انسان کا کہاوت کتنی جلدی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اب وہ سنگلاخ زمین پر پڑی تھی اور اپنے جیسے ایک جنگلی کی گرفت میں پھڑپڑا رہی تھی۔ کسی بھی وقت وہ بدترین ذلت سے دوچار ہو سکتی تھی اور وہ اسے کتے کی طرح نوچ کھسوٹ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد میں نے باہستگی اپنی جگہ سے حرکت کی اور خلا میں سے نکل آیا۔ 9 انچ لمبا چمکدار چھرا میرے ہاتھ میں تھا۔ مستان کی پشت میری طرف تھی، لیکن ناشا مجھے دیکھ سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں اور تاثرات چہرے پر منجمد ہو گئے۔ اس کے تاثرات دیکھ کر مستان پلٹا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے چھرے کا وار اس کی ران پہ کیا۔ پھل دستے تک اندر گھس گیا۔ مستان تڑپ کر جھکا تو اس کی گردن خود بخود میری گرفت میں آ گئی۔ میں نے بازو کی مخصوص گرفت سے گردن کی نسوں پہ دباؤ ڈالا۔ مستان ایک بار پھر زور سے مچلا اور یکایک اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ ناشا پھٹی ہوئی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چیختا، چنگھاڑتا اور پھنکارتا شہ زور مستان ایک ہی جھٹکے میں مٹی کا ڈھیر ہو گیا ہے۔
وہ کچھ بولنا چاہ رہی تھی لیکن آواز اس کے حلق سے نہیں نکل رہی تھی. اس کی کلائی مسلسل خون اگل رہی تھی. اسی دوران میں زری گل بھی باہر آ گیا. میں نے خون آلو چھرے سے ناشا کی بندشیں کاٹی تو وہ تڑپ پر کھڑی ہو گئی. اس کا جسم ایک بار پھر کمان کی طرح تن گیا تھا اور اس تنی ہوئی کمان پر اس نے جلدی سے اپنا اونی لبادہ ڈال لیا. کتنے افراد ہیں یہاں؟ 5. 2 رائفلیں ان کے پاس ہیں. ایک رائفل اس پتھر کے پیچھے پڑی ہے. میں نے زری گل کو اشارہ کیا. اس نے پتھر کے پیچھے والی رائفل قبضے میں لے لی اور اس کا میکینزم چیک کیا. کھو سے باہر اب دھوپ چمک رہی تھی. کھو کے اندر نیم تاریکی تھی. یہ بات یقینی تھی کہ جو شخص بھی ایک دم باہر سے اندر آئے گا فوری طور پر اسے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے گا. میں نے زری گل اور ناشا کو سمجھا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے. انہوں نے غور سے میری ہدایات سنی اور عمل کے لیے تیار ہو گئے. میں وہاں دہانے سے لگ کر کھڑا ہو گیا. 222 رائفل میں نے زری گل کو دھما دی. میرے اشارے پر زری نے ہوائی فائر کیا. دھماکے سے کھو گونج اٹھی. دھماکے کے ساتھ ہی ناشا نے زوردار چیخ ماری. چیخ کے فوراً بعد دہانے سے باہر بھگدڑ کی آوازیں آئیں. ایک شخص رائفل سونتتے ہوئے کھو میں داخل ہوا. اس کے پیچھے ہی ایک فربہ اندام شخص بھی پھنس پھنسا کر اندر آ گیا. اس کے پیچھے نیم گنجے سر والا شخص اندر آیا. میں نے جھپٹ کر پہلے شخص کے ہاتھ سے رائفل چھین لی. خبردار. تینوں افراد ہکا بکا کھڑے تھے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے کہ اندر ایسی صورتحال سے پالا پڑے گا. وہ تو مستان اور ناشا کو کھو میں چھوڑ کر گئے تھے. ان کا چوتھا ساتھی رائفل بردار تھا. اس نے باہر سے اندر جھانکا اور خطرہ بھانپ کر تیزی سے واپس پلٹا. یقیناً وہ کہیں پوزیشن لینا چاہ رہا تھا. زری گل اس کے سواگت کے لیے پہلے ہی تیار تھا. اس نے دہانے سے باہر نکل کر بھگوڑے پر فائر کیا اور اسے مار گرایا. بھگوڑے کا آخری ساتھی نہتا تھا. زری گل نے بآسانی اس پر قابو پا لیا اور اسے رائفل کے نشانے پر رکھ کر اندر لے آیا. بھگوڑے رائفل بردار کی ٹانگوں میں گولی لگی تھی. اس کی رائفل بھی زری گل اندر لے آیا. یہ ساری کارروائی قریباً 3 منٹ میں مکمل ہو گئی. مستان کے بعد فربہ اندام شخص قدرے سینئر نظر آتا تھا. میں نے رائفل اس کی طرف سیدھی کی اور ناشا سے کہا کہ وہ اس سے زرغونہ کے بارے میں پوچھے. تم لاکھ کوشش بھی کر لو یہ ایسے کچھ نہیں بتائیں گے. بہت موٹی کھال ہے ان کی. تو پھر کیسے بتائیں گے؟ ان کے جسم سے بوٹی بوٹی علیحدہ کرنی پڑے گی. وہ وحشیانہ انداز میں بولی اور پھر اس نے تیز دھار چھرا میرے ہاتھ سے لے لیا. بڑے خطرناک انداز میں فربہ اندام کی طرف بڑھی تھی جب اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا. ناشا کے ساتھ ہم بھی ٹھٹک گئے تھے. نشیب کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں جیسے کچھ لوگ تیزی سے ہماری طرف آ رہے ہوں. یہ بات فراموش کرنے والی نہیں تھی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں 2 فائر ہو چکے ہیں. پہلا فائر جو ہوائی تھا اور کھو میں ہوا تھا. دوسرا فائر زری گل نے کھو سے باہر نکل کر بھگوڑے پہ کیا تھا. ان دونوں فائروں کی آواز یقیناً دور دور تک گئی تھی. عین ممکن تھا کہ کچھ لوگ یہ آواز سن چکے ہیں اور اب آواز کے ماخذ کی طرف آ رہے ہوں. ناشا چھرے سمیت تیزی سے باہر نکلی اور جلدی سے واپس آ گئی. اس کے چہرے پر ہیجان کے آثار تھے. معاملہ خراب ہو گیا ہے. قریباً 2 درجن محافظ تیزی سے اسی طرف آ رہے ہیں. میرے خیال میں تم دونوں کو بھاگ جانا چاہیے. اور تم؟ میری خیر ہے, میں سنبھال لوں گی سب کچھ. مگر کچھ نہیں. وقت ضائع مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے. اس نے آگے بڑھ کر رائفل میرے ہاتھ سے لے لی اور چھرا مجھے تھما دیا. چھرے کا دستہ ناشا کی اپنی ہی کلائی کے خون سے نم ہو گیا تھا. مگر ان میں سے کم ایک بندے کو تو میں اپنے ساتھ لیتا جاؤں گا. تو لے جاؤ جسے لے جانا ہے, بلکہ اس حرامزادے کو لے جاؤ. اس نے بندھے پڑے مستان کی طرف اشارہ کیا. زری گل مستان کے سرہانے رائفل سونتے کھڑا تھا اور اس نے کھو میں موجود ہر شخص کو کور کر رکھا تھا. مستان کا وزن کافی تھا, تاہم میں نے کسی نہ کسی طرح اسے کندھے پر اٹھا لیا. اس کا پیٹ میرے کندھے پر تھا جبکہ بازو پیچھے کی طرف اور ٹانگیں آگے کی طرف لٹک رہی تھیں. تم کدھر جاؤ گی؟ میں یہیں رہوں گی اور ان کتوں کو رائفل کے نشانے پر رکھوں گی. تم میری فکر نہیں کرو, بس نکلو یہاں سے. وہ جتنی غیصیلی تھی اتنی ہی دلیر بھی تھی. چند منٹ پہلے اسے جس بے بسی نے گھیر رکھا تھا اس کا اب نام و نشان تک نظر نہیں آتا تھا. میں اور زری گل الٹے قدموں دہانے کی طرف بڑھے. جب ہم دہانے کے قریب پہنچے تو وہ بولی, ٹھہرو 1 سیکنڈ, تمہارے پاس کوئی رومال وغیرہ ہے؟ میں نے حیران ہو کر نفی میں سر ہلایا. کوئی اور کپڑا؟ ایک مفلر ہے, لاؤ مجھے دے دو, اس نے کہا. میں نے جیکٹ کا گریبان کھولا اور مفلر اسے دے دیا. بات میری سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال سوال جواب کا وقت نہیں تھا. میں مستان کو لے کر دہانے سے نکل آیا. زری گل میرے پیچھے تھا. صاف چمکیلی دھوپ دور تک پھیلی ہوئی تھی. برف کی تہ کے باوجود موسم زیادہ ٹھنڈا نہیں تھا. آوازیں بالکل قریب سے آ رہی تھیں. میں اور زری گل آوازوں کی مخالف سمت میں دوڑے. راستہ ہموار تھا, پھر بھی مستان کے وزن کے ساتھ بھاگنا میرے لیے آسان نہیں تھا. ایک بار تو جی میں کیسے پھینک ہی دوں,
لیکن یہ خیال بھی دامنگیر تھا کہ مجھے اس بچی کا پتہ چلانا ہے جو سردار سدرت نے میری تحویل میں دی تھی۔ اب بچی کہاں تھی یہ مستان ہی بتا سکتا تھا۔ ابھی ہم بمشکل نصف فرلانگی گئے ہوں گے کہ تعاقب میں آنے والے غیر معمولی پھرتی سے ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ زری گل بھاگتے بھاگتے بولا، استاد صاحب وہ بدبخت ہمارے قریب پہنچ گئے، کہیں فائر نہ مارتے۔ زری گل کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ کوئی ہمارے عقب میں بڑے زور سے چیخا۔ اس کے ساتھ ہی کسی آٹومیٹک رائفل نے برسٹ مارا۔ کم از کم 2 گولیاں میری پشت میں لگی اور مجھے ان کا دھچکا صاف محسوس ہوا۔ ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ پہلا خیال ذہن میں یہی آیا کہ یہ گولیاں مجھے لگی ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ گولیاں میری پشت پہ سر کے بل جھولتے ہوئے مستان کو لگیں۔ ایک تیسری گولی میرے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی نکل گئی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مستان کو نیچے پھینکا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی۔ گولی نے کن پٹی کے اوپر سے اس کے سر کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ اس کے زندہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مستان کو پھینکتے ہی میں ہوا کی طرح ہلکا ہو گیا۔ ایک طویل جست لگا کر میں نے ایک کھائی پار کی اور زری گل کے پہلو با پہلو بھاگنے لگا۔ زری نے دوڑتے دوڑتے مڑ کر فائر کیا۔ جواب میں ایک ساتھ 2 رائفلیں گونجیں، تاہم خوش قسمتی سے کوئی گولی ہمیں نہیں لگی۔ ایک موڑ کاٹتے ہی ہم عقب میں آنے والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ میں نے رائفل زری گل کے ہاتھ سے لے لی۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ اس کا بے دریغ استعمال نہ کرے۔ کوئی ایک بندہ بھی ہمارے ہاتھوں مر جاتا تو ہماری مصیبتیں دگنی ہو جاتی۔ قدرت ہماری مدد کر رہی تھی۔ ہم جس سمت بلا سوچے سمجھے بھاگ اٹھے تھے، وہاں اونچی نیچے چٹانوں کے درمیان جنگل کی طرح درخت پھیلے ہوئے تھے۔